مجلس تحفظ ختم نبوت کے 5ویں امیر جامعہ بن نوری ٹون کراچی کے بانی حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کی امارت فرمائی۔ اسمبلی میں قائد جمعیت مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے قیادت فرمائی۔ مطالبہ کیا گیا کہ قادیانیوں کو قانونی طور پر کافر کہا جائے۔ اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تجویز و تشکیل پر ہمارے ملک پاکستان کی قومی اسمبلی میں 21 دن تک قادیانیت کے عنوان پر گفتگو جاری رہی۔ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مدرسے کے استاد مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، یہ مدرسے کا حساب کتاب چابیاں کاغذات آپ سنبھال کے رکھیں، اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کے سہارے پر مدرسہ چھوڑ کر اسلام آباد جا رہا ہوں، یا اس ملک میں یہ قانون بنے گا کہ قادیانی مسلمان نہیں، دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے۔ اگر یہ قانون نہیں بنا، ختم نبوت پر بن نوری کی جان قربان ہوگی، میں واپس نہیں آؤں گا، تمہیں میرا جنازہ ملے گا۔ اپنا بیگ کھول کے کفن نکال کے دکھایا کہ میں زندگی موت کا فیصلہ کر کے کفن ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے ملاقات کی۔ بھٹو صاحب فرمانے لگے، جی مولوی صاحب آپ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے معمولی درجے کا حلقہ لیا، معمولی مولوی سمجھا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور جناب مولانا کوثر نیازی صاحب موجود تھے۔ انہوں نے بھٹو صاحب سے کہا، بھٹو صاحب یہ عام معمولی مولوی نہیں ہے، یہ سید بھی ہے، علم کا پہاڑ بھی ہے، ان کے علم و عمل کے اندر تفاوت اور تضاد نہیں ہے، آپ ان سے ادب کے دائرے میں بات کریں۔ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ وزیر اعظم کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ نے میری مدد کرنی ہے۔ فرمانے لگے، اللہ نے ایسی مدد فرمائی، وزیر اعظم جیتا جاگتا انسان میرے سامنے بیٹھا ہے، وہ میری نظروں میں بالکل بلی اور چوہے کی حیثیت میں بن گیا۔ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی گریبان میں ہاتھ ڈالا، پکڑ کے انہیں جھنجھوڑنے لگے، کہنے لگے، بھٹو صاحب آج اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، موقع دیا ہے، اللہ نے آپ کو یہ عہدہ دیا ہے، نبی کی عزت کا قانون آج آپ بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے آج یہ قانون نہیں بنایا، کل روز محشر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا۔ حضرت وزیر اعظم صاحب پر کب کبھی طاری ہوئی، لرزہ بن اندام ہوئے، کہنے لگے، سید صاحب آپ نے میری شکایت نہیں کرنی ہے، انشاءاللہ میں قانون بنا کے جاؤں گا۔ جناب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہمارے ملک کے نامور سیاستدانوں میں سے ایک عظیم نام ہے۔ اسی طرح مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ بھی سیاستدانوں کے امام اور استاد تھے۔ وزیر اعظم صاحب مفتی صاحب سے کہنے لگے، مفتی صاحب آپ بھی سیاستدان، میں بھی سیاستدان، آپ حالات کی نزاکت اور اس کی حساسیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، میرے اوپر کتنے ممالک کا دباؤ ہے، پریشر ہے کہ یہ قانون نہیں بنانا، لیکن میں اپنے ایمان کا تقاضا سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا گناہگار امتی سمجھتے ہوئے یہ قانون بنانا چاہتا ہوں۔ پوچھنا صرف یہ ہے، مجھے اندازہ ہے، مجھے معلوم ہے، یہ قانون بنانے کے بعد میں نہیں رہوں گا، مجھے اپنی جان کی قربانی دینی پڑے گی، مجھے اس قانون کی قیمت اپنی جان کی صورت میں ادا کرنی پڑے گی، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ پوچھنا صرف یہ ہے، اس قانون کے بنانے پر مفتی صاحب مجھے کیا ملے گا؟ مفتی صاحب فرمانے لگے، بھٹو صاحب حیرانگی پریشانی کی بات کیا ہے، آپ سوچتے کیا ہے؟ ختم نبوت کا کام، اس کا بدلہ سیدھا جنت ہے، آپ صرف یہاں قانون بنائیں،
آنکھیں بند کرنے کی دیر ہے، انشاءاللہ جنت کے دروازے کھلے ہوں گے۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 7 ستمبر 1974 کو اس فیصلے کا اعلان کیا کہ قادیانی مسلمان نہیں، دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے۔ یہ بھی کہا کہ یہ پوری قوم کا فیصلہ ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کی قومی اسمبلی میں 21 دن تک اس عنوان پر جو گفتگو جاری رہی، اس کے نتیجے میں تمام اراکین ممبران اسی بات پر متفق ہوئے تھے کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں، دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے۔